السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ یہ ہے اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ بیڈ پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نیند تو اس کو پہلے بھی نہیں آتی، آج بھی معمول کی طرح اس سے روٹھی ہوئی تھی، لیکن آج نیند نہ آنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، جسم میں صرف جان ہی تھی۔ جذبات تو ثنایا کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے، زبان کو تو جیسے قفل لگ گئے تھے۔ اور حیران تو وہ آج اپنی دادی کی بات سن کر ہوا جب اس کی دادی جان اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، اس سے معافی طلب کر رہی تھی۔ گلفام، میں تڑپ رہی ہوں اس بے گناہ معصوم لڑکی سے معافی مانگنے کے لیے۔ پرنس حیران ہوا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری بیوی کی۔ وہ زندہ ہے، مری نہیں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ غصے میں تھی میں تب کہ کیسے لڑکی بدل گئی۔ میں نے اس لڑکی کو در در کے ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میری جان ہی نہیں نکل رہی۔ اسے ڈھونڈ لاؤ جا کر کہیں سے، اسے کہو وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ زاروں زار ہوتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ ساری سچائی سن کر اصل معنوں میں تو وہ آج ہوش میں آیا تھا۔ کیسے کیسے گناہ سرزد ہوئے تھے اس کے ہاتھوں سے، اب اسے احساس ہوا۔ تو کیا وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ اور اگر وہ واقعی میرا بچہ ہوا تو آج وہ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے خوشکن تھا، لیکن اگر کہیں اس لڑکی نے میری باتوں کے بعد غصے میں آ کر میرے بچے کو ختم کر دیا ہوا تو، سوچتے ہوئے اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ مگر کیسے اسے ڈھونڈوں گا؟ گلفام، جا کر داتا صاحب کی چوکھٹ پہ دعا کرو، خدا پاک ان کے وسیلے سے ہماری ضرور سنیں گے۔ انہوں نے اسے ایک نئی راہ سجھائی۔ وہ بنا ان سے کچھ کہے وہاں چلا گیا اور واپس دوسرے شہر آ گیا جہاں آج کل وہ رکا ہوا تھا۔ آج وہ پارک میں آیا تھا اپنے اندر کے غبار کو نکالنے کے لیے اور تر و تازہ کھلے ماحول میں سانس لینے کہ اچانک اس کی نظر اس کے ننھے منھے ہاتھ پر گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ پہ رکھے اس کے ہاتھ کو چھو کر ایک انجانے لمس کو محسوس کیا تھا، پھر اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایسا لگا اس کا بچپن لوٹ آیا ہو اور بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو، بالکل اسی کی طرح سرخ و سفید رنگت، اوشن بلو چمکتی ہوئی آنکھیں، بالکل ویسے ہونٹ، وہ ہو بہو اس کی کاپی تھا۔ پرنس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مان وہ اس کا تخیل تو نہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نرم گال پہ رکھا، وہ بچہ کھل کر مسکرایا۔ انکل، میری بال آپ کے پاس گری ہے، میں لے لوں؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ ملے گی، مگر ایک شرط پہ۔ پرنس نے بال اٹھا کر اپنی گود میں رکھی، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ وہ کیا؟ اس نے گال پہ انگلی رکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کو اپنا کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا، یعنی مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کرنی ہوں گی۔ سوری انکل، میں نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کیا۔ وہ کیوں؟ اب کی بار حیران ہونے کی باری پرنس کی تھی۔ میری ماما کہتی ہیں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ اور کیا کہتی ہیں آپ کی ماما؟ پرنس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی سے کچھ لے کر کھانا بھی نہیں۔ اور اس نے بات بڑھانے کو پوچھا۔ اور کسی کے ساتھ کہیں جانا نہیں، اور خود کو کسی کو ٹچ بھی نہیں کرنے دینا۔ پرنس اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ کتنی اچھی تربیت کی گئی تھی اس چھوٹے سے بچے کی۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی۔ اوکے انکل، اب میں چلتا ہوں، آپ کو یہ بال پسند ہے تو آپ رکھ لیں، ماما پریشان ہو جائیں گی اگر میں گھر نہ گیا تو، اور ویسے بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے ماما کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آپ اتنے چھوٹے ہو کر نماز پڑھتے ہو؟ جی، ایک بات بتاؤں؟ اس نے رازداری سے کہا۔ جی بالکل۔ پرنس نے جھک کر اپنا چہرہ اور کان اس کی طرف کیا۔ مجھے ابھی نماز پڑھنی نہیں آتی، ماما کی طرف دیکھتا ہوں، وہ جیسے کرتی ہیں میں بھی ویسے کرتا جاتا ہوں۔ پرنس کے چہرے پر اتنے عرصے بعد بھولی بسری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ کاش وہ مجھے ایک بار نظر آ جائے۔ یہ پاکستان ویسے تو چھوٹا سا ملک ہے، مگر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو کتنا بڑا لگتا ہے۔ بس ایک بار مجھ سے دور جانے کی وجہ بتا دیتی تم۔ وہ خیال میں اس سے مخاطب تھا۔ آج پھر وہ پارک میں اسی جگہ پر آ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس بچے کا انتظار کر رہا تھا۔ کل اس سے باتیں کر کے وہ کچھ دیر کے لیے خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کل میں نے اس بچے سے اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ پتہ نہیں اس کی ماما نے اسے اپنا نام بتانے سے منع نہ کیا ہو۔ اوف، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اپنے خیال پہ اس نے خود ہی ہنسی آئی تھی، اور پھر اپنی درد بھری سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فی الحال اس کے ذہن کو آرام چاہیے تھا، اور وہ خود بھی سکون چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے انتظار تھا اس کا، اور امید بھی کہ وہ بچہ اس کے اندر کی ساری گھٹن کو نکال دے گا۔ وہ اب خود بھی بولنا چاہتا تھا، اپنی چپ کے روزے توڑنا چاہتا تھا۔
اسے انتظار کرتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ اس نے کل کی طرح پھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھی۔ انکل؟ ابھی وہ آنکھوں کو بند کر کے ٹیک لگایا ہی تھا کہ اس کی معصومانہ آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بینچ سے اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اس کے بجائے سامنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ پرنس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نرم گالوں کو چھوا۔ کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے مس کر رہے تھے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کو مس کر رہا ہوں؟ نرم لہجے میں کہتے پہلی بار اس نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ دعا کہتی ہے تم بہت اچھی ہو، ایک بار جو مجھ سے مل لے وہ پھر ملنا چاہتا ہے۔ میں ہوں ہی اتنا ہینڈسم اپنے بابا کی طرح، وہ فرضی کالر اچکا کر بولا۔ پرنس تو اس 4 سالہ بااعتماد بچے کے تیور دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ میرا نام کونین ہے، ماما نے رکھا ہے، اس کا مطلب دونوں جہاں۔ واو، نیم تو بہت پیارا ہے آپ کی طرح، اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ آپ کے بابا کا کیا نیم ہے؟ وہ تو میں نے ماما سے پوچھا ہی نہیں، آج ماما سے پوچھوں گا، وہ دور والے ملک میں رہتے ہیں نا، اسی لیے مجھے ان کا نیم نہیں پتہ، اس نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا یہ بتائیں آپ روزانہ یہاں آتے ہیں؟ جی، میں ماما سے پوچھ کر روزانہ یہاں آتا ہوں، وہ دیکھیں سامنے بلو گیٹ، اس نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ جو سامنے ہے وہ ہمارا ہے، اگر میں آپ کے لیے کچھ لاؤں تو آپ لوگے؟ نہیں انکل، میری ماما اور ماموں کو برا لگے گا نا، میں نہیں لے سکتا۔ اچھا چلو ہم فرینڈس تو بن سکتے ہیں نا؟ پرنس نے ہاتھ آگے کیا۔ کونین تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی تھی، دعا خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ آ رہا تھا، ان سے ملو نا، یہ میری نیو فرینڈ ہے۔ او شٹ، میں نے آپ سے تو نیم پوچھا ہی نہیں، کونین ماتھے پہ ہاتھ مار کر سیانوں کو بھی مات دیتے ہوئے بولا۔ اس کی زبان اپنی عمر کے لحاظ سے کافی صاف تھی۔ کونین گھر چلو، مما بلا رہی ہیں، دعا نے اس کی سنے بنا اپنی سنائی۔ اچھا انکل پھر ملیں گے، وہ اس کے گال پہ چھوٹی سی کسی کرتا ہوا اپنے گھر کے گیٹ کی طرف بھاگ گیا اور جاتے ہوئے ہاتھ ہلانا نہیں بھولا۔ آج وہ مزار شریف پہ آیا تھا، وہاں کی بنے سنگ مرمر کی روش پہ ننگے پاؤں چل کر اندر آیا۔ پہلی بار اس نے کسی پاک مقام پہ قدم رکھا، دل پہ عجب سرور کی کیفیت طاری ہو گئی، قدم بری طرح لڑکھڑا گئے، اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ مجھ جیسا گنہگار انسان کیا یہاں قدم رکھنے کا اہل ہے؟ اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ جواب نہیں میں پا کر اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے درگاہ کا احاطہ تھا، جس کا صحن وسیع و عریض تھا، ایک طرف ان کی چلا گاہ تھی۔ احاطے میں کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے تھے تو کچھ بیٹھے تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا ان کے مخصوص احاطے میں آیا اور جالی پہ ہاتھ رکھے اسے مضبوطی سے تھام گیا۔ میں تو بدکار انسان ہوں، آپ خدا سے میری سفارش کریے گا، مجھے اپنے گناہوں کے معافی مل جائے، میرے دل میں جس کی تڑپ ہے وہ مل جائے مجھے۔ دعا مانگتے ہوئے اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد جان، اس خدا کو خوش کر، وہ تجھے خوش کر دے گا۔ کسی بزرگ کی آواز اسے اپنے بہت قریب سی آئی، اس نے فوراً آنکھیں کھولی مگر اس کے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے وہیں نماز ظہر ادا کی۔ نماز پنجگانہ ادا کرنا اس کے معمولات میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ پابندی سے ان گزرے سالوں میں نماز اچھے سے سیکھ کر ادا کرنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی مزار کے احاطے سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھا، ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ کیا دعائیں یوں بھی مستجاب ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے قریب سے بھی سنتا ہے؟ آج اسے یقین ہو گیا تھا، اس کی ذات پر ناممکن کو ممکن بنا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بے شک وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں پھولوں کی چادر لیے۔ ثنایا کی نظریں بھی بیک وقت اس سے ملیں، منظر جیسے وہیں تھم گیا، ہوائیں رک گئیں، ہر شے اپنی جگہ جم سی گئی۔ ثنایا نے اپنی پلکیں جھپکی تھیں پھر کھولی تھیں، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا جو اس کے سامنے ہے وہ حقیقت ہے۔ وائٹ کلر کی کھدر کی شلوار قمیض پہنے، بازوؤں کو فولڈ کیے، کلائی میں گھڑی باندھے، ماتھے پر لاپرواہی سے سنہرے بال گرائے، آنکھوں میں جذبوں کا طوفان لیے بڑی جیسے وہ بھی یقین کرنا چاہتا تھا اس کے ہونے کا۔ وہ پتھر کی بن چکی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے شاید اب وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اس کے دل سے ہوک اٹھی کہ کاش وہ حقیقت ہو۔ پرنس نے بڑے غور سے اس مومی مجسمے کو سرتاپا تفصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ لائٹ پنک کلر کی لانگ فراک میں ملبوس، سر پہ اچھے سے ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سجائے، آج بھی وہ اتنی ہی دلکش اور من موہنی لگی جتنی وہ آج سے 4 سال پہلے تھی۔ اسی کا سراپا آنکھوں میں اتارتے ہوئے پرنس کو اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنا مشکل ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ مسمرائز ہو گیا تھا، جیسے ارد گرد کچھ نہیں تھا اس کے سوا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا تھا جبکہ پاؤں خوشی سے لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگنے کے انداز میں بڑھا۔ ثنایا جو اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، اچانک اس کی آنکھوں نے وہ خوفناک منظر دیکھا جس کی کبھی اس نے تمنا بھی نہ کی تھی۔
اور نہ کبھی سوچا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹھوکر ماری اور وہ ہوا میں اچھل کر دور جا گرا۔ ثنایا ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھے اور دھواں دھار رونے لگی۔ بس چند لمحوں میں سارا منظر بدل گیا۔ دل، موسم، منظر، یکدم سب ویران ہو گئے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا، اب اسے ICU سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ثنایا چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس درد کے بدلے تمہیں واپس پایا ہے میں نے۔ تم میری زندگی ہو، میری زندگی کی قیمت یہ چند زخم ہے تو یہ قیمت بہت کم ہے سنیارا۔ کیسے ہیں؟ اپنی زندگی کے سامنے ہوں، زندگی کو پا کر کیسا ہو سکتا ہوں؟ ثنایا کچھ دیر وہی نظریں جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی۔ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا سنیارا، پلیز کچھ کہو۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے سزا دو، مگر خدا را مجھے چپ کی مار مت مارو۔ پرنس نے اس کا ہاتھ اپنے کینولا لگے ہاتھ میں لیے نرمی سے کہا۔ اگر ثنایا آپ کو سزا دے گی تو درد تو آپ کے سنیارا کو ہی ہوگا نا؟ ہوگا نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہر بار مجھے اتنا دکھ کیوں دیتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو دکھ دینے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ آئی ایم سو سوری، میں ہر بار ہی تمہارے ساتھ بہت غلط کر جاتا ہوں، تمہیں دکھ دینے کی وجہ بن جاتا ہوں۔ میں بہت برا ہوں، میں سب کو ہی دکھ دیتا ہوں، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے ثنایا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ندامت سے کہا۔ ہاں واقعی آپ بہت برے ہیں، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اب۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود بھی اس سے دور ہٹی۔ سن یارا، میری بات سنو پلیز۔ اس نے ملتجی لہجے میں ثنایا کی طرف دیکھا۔ نہیں سننی ابھی کوئی بھی بات۔ وہ اس سے دور جانے لگی۔ ادھر میری طرف دیکھو پلیز، ایک بار میری بات سن لو۔ وہ اس سے ساری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس میں سراسر میری غلطی ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس جرم کی سزا دی جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ تب میرا دماغ درست نہیں تھا، میں تمہارے ساتھ وہ سب کرتا گیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ثنایا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں شرمندگی تھی، دکھ تھا۔ کیسے کر دوں میں آپ کو معاف؟ بہت گہرے زخم دیے ہیں آپ نے مجھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جانتا ہوں بہت مشکل ہے کسی کو معاف کرنا، لیکن کیا میں پیار کے قابل نہیں تھا؟ کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا، اس کے لہجے میں دکھ سا در آیا تھا۔ ثنایا کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں، آپ پیار کے قابل ہیں، وہ یکدم سے بولی۔ اس وقت وہ بہت دکھی اور شرمندہ سا لگ رہا تھا، جو کہ ثنایا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جس سے انسان پیار کرتا ہے نہ تو اس کو دکھی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس طرح سے شرمندہ۔ تو پھر اس گنہگار کو معاف کر کے اپنے قابل بنا دو پلیز، اس نے التجا کی۔ ثنایا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو پرنس کے زردی مائل چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جانتی ہو، میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم میری زندگی میں آئی، مجھے سرتا پا بدل کر رکھ دیا۔ دیکھو تمہاری محبت میں کیا سے کیا بن گیا، تمہاری محبت میں نے خدا کو پا لیا۔ خوش نصیب تو میں ہوں جو آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ثنایا دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھ کر بولی۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ ثنایا کا نرم گرم سا ہاتھ ہلکے سے دبا کر بولا۔ اس بار یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم نے میرا انتظار کیا ہے نا؟ کہیں تم نے کسی اور سے شادی تو نہیں؟ پرنس نے کب سے دل میں مچلتا ہوا سوال زبان پر لایا۔ آپ کا ہی انتظار تھا۔ اس نے اس بدلے ہوئے انسان کو مزید آزمائش سے بچاتے ہوئے امید کا نیا سرا تھمایا۔ جب خدا کسی انسان کو دینے پہ ایک لمحہ نہیں لگاتا تو وہ تو ایک انسان تھی، پھر کیسے نہ اسے معاف کرتی، اس کے کیے کو۔ مجھے معاف کر دو، مگر اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، وعدہ کرو۔ اس نے ثنایا کے سامنے اپنی کشادہ ہتھیلی پھیلائی۔ وعدہ؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اس کی ضرورت نہیں، وہ تو آج سے 5 سال پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس کی بات کیا تھی؟ کوئی اب بم تھی جو اس نے پرنس کے سر پہ پھوڑا تھا۔ اوہ، یعنی کہ تم وہی؟ اس نے فق نگاہوں سے ثنایا کی طرف دیکھا۔ ثنایا کے اس بات میں سر ہلاتے اسے اپنے تمام سوالات کا جواب مل چکا تھا۔ پرنس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں نے بہت زیادتیاں کی تمہارے ساتھ، میں اس قابل تو نہیں، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ ثنایا کے سامنے ہاتھ جوڑتا، ثنایا نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ دیکھیں، غلطیاں ہمیشہ انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور انسان ہی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارتے ہیں، اور بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی غلطی سے سیکھا اور انہیں سدھارنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں خوش قسمت ہیں جو خدا پاک نے ہمیں ہدایت دی، وہ شگفتگی سے بولی۔ پرنس نے اس کی بات پہ تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ نین دیکھو اور پہچانو یہ کون ہے؟ کونین، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے امن کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا، وارڈ میں داخل ہوا تو ثنایا نے اس سے پوچھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے سلام کیا۔
یہ تو میرے فرینڈ ہیں، اس نے بنا لگے لپٹے ہوئے سیدھے سے کہا۔ ثنایا حیرانگی سے پرنس کو دیکھنے لگی۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ پرنس کا چہرہ یہ بات سن کر خوشی سے تمتمانے لگا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا کر قیمتی متاع کی طرح خود میں بھینچ لے۔ ادھر آؤ بابا پاش۔ پرنس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بابا؟ کونین نے سوالیہ نظروں سے ثنایا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ثنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا اپنے بابا کو پہچانے گا یا نہیں، اسی لیے آپ سے پہلے اکیلے میں مل کر فرینڈ شپ کر لی۔ پرنس نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ آپ سچ میں میرے بابا ہیں؟ کونین کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ جی میں ہی آپ کا بابا ہوں۔ ادھر آؤ بابا پاس۔ آج گلے لگ کر کسی نہیں کرو گے؟ پرنس نے اپنی ایک بازو وہاں کی تو کونین سوچتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ بابا لوز یو۔ پرنس نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہا۔ مما میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میرے نیو فرینڈ بنے ہیں، ہینڈسم ہیں، مجھے کیا پتا تھا میرے بابا وہی ہیں؟ بس ثنایا کی طرف پلٹ کر پرجوش آواز میں بولا تو پرنس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ اسے لگا تھا کہ کہیں کونین اسے اپنے بابا کے روپ میں دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے، مگر خدا نے اس کی زندگی میں غموں کے بادل ہٹا کر خوشیوں کی برسات کر دی تھی، جس کا وہ جتنی بار بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ جب ثنایا نے پرنس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تو وہاب خانزادہ اور امن نے اس کی خوشی کو اہمیت دی اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیا، مگر ثنایا کو پرنس کے ساتھ رخصت کرنے سے پہلے باضابطہ طور پر ان دونوں کا ایک بار پھر سے نکاح پڑھوایا۔ وہاب خانزادہ نے ولی کی حیثیت سے دستخط کیے۔ رئیس شاہ نے بھی اپنے بیٹے گلفام سے اپنے گزشتہ رویے اور غفلتوں کی معافی مانگی۔ سعدیہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ وہی لڑکی ثنایا مل چکی ہے تو وہ بھی ہمت مجتمع کیے اس نکاح کی چھوٹی سی تقریب میں شریک ہوئیں، اور ثنایا سے انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی طلب کی۔ ثنایا جیسے نیک سبت لڑکی نے انہیں شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے پہلے ہی کھلے دل سے معاف کر دیا۔ دعا اور کونین دونوں اس اچانک ہونے والی تقریب میں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ رئیس شاہ اور سعدیہ بیگم نے پرنس کو شاہ ولا میں چلنے کا کہا، مگر وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو بھی کمائے گا اپنی محنت سے کمائے گا اور اپنی محنت سے بنائے گئے گھر میں اپنی بیوی اور بیٹے کو رکھے گا، لیکن ان سے ملنے ضرور آیا کرے گا۔ انہوں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، مگر پرنس نے انہیں سہولت سے انکار کر دیا۔ پرنس نے اپنی کچھ سیونگ سے ایک فلیٹ رینٹ پہ لے رکھا تھا۔ وہ ثنایا اور کونین کو رخصتی کے بعد وہیں لایا تھا۔ واؤ بابا، یہ بہت پیارا ہے، مگر ماموں کے گھر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ کونین نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی رائے دی۔ مائی ہینڈسم ہنک، بابا اپنے بیٹے کے لیے بڑا گھر بھی لیں گے، آپ دعا کرو گے نا اپنے بابا کے لیے؟ جی بابا میں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے میں اور کیا دعا کروں گا؟ وہ پلٹ کر بولا۔ کیا؟ پرنس نے کونین کو گود میں اٹھا کر اپنے قریب کے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ یہی کہ اس گھر میں ڈھیر سارے ہیلپرز ہوں اور میری ماما کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، وہ ملکہ بن کر بڑی سی چیئر پر بیٹھیں اور آپ ان کے ساتھ کنگ بن کر۔ یہ سب کچھ میرے پاس تھا، مگر میں نے آپ کی ماما کو پانے کے لیے سب قربان کر دیا۔ یا تو مجھے آپ کی ماما مل سکتی تھی یا وہ سب چیزیں جو آپ چاہتے ہو۔ بتاؤ اب ساری چیزیں چاہیے یا ماما؟ وہ کونین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ماما، بس میری ماما۔ پرنس کی گود سے اتر کر ثنایا کے ٹانگ سے لپٹا۔ نین میری جان، ماما آپ کے پاس ہے اور ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی۔ چیزوں کا کیا ہے، وہ سب تو محنت سے حاصل ہو جائیں گی، دیکھنا بابا آپ کو سب لا کر دیں گے۔ آپ کی ماما نے بالکل ٹھیک کہا، وہ کونین کا پھولا ہوا گال پیار سے کھینچ کر بولا۔ بابا رات کے 10 بج گئے اور ماما کہتی ہیں اچھے بچے 10 بجے سو جاتے ہیں۔ ماما مجھے برش پہ ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، میں ٹیتھ واش کر کے سو جاؤں۔ وہ ثنایا کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ ویسے تو ہمارے ہینڈسم کو بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، برش پہ ٹوتھ پیسٹ لگانی نہیں آتی۔ پرنس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کونین کھسیانہ سا مسکرایا۔ پرنس کافی دیر سے اس کے روم میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر کونین کو سلانے کے بعد نہ جانے کون سے کام تھے جو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر اس نے دروازہ کھول کر اسے آواز دینی چاہی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے، انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ پرنس کو سامنے دیکھ کر وہ واپس پلٹنے لگی تھی کہ پرنس نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنی ہمراہی میں کمرے میں لے آیا۔ کونین سو گیا؟ پرنس نے سادگی سے پوچھا۔ جی سو گیا، وہ آہستگی سے بولی۔ تنہائی میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں ثنایا کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ سراسیمہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں وہ پانی لے آؤں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور مزید کہتی، پرنس نے خود کے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کو بازو سے پکڑ کر پورے حق کے ساتھ گلے سے لگایا تھا اور پوری شدت کے ساتھ اسے اپنی دھڑ دھڑ کرتی دھڑکنوں کا شور سنایا تھا، اپنے دھڑکتے دل کے جذبوں کی تڑپ سنائی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پہ دھڑکنے لگیں۔ ثنایا کو آج اس کی قربت میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اتنے سالوں کی تھکن جو اس کی دوری میں کاٹی تھی وہ اترنے لگی۔ وہ سانس روکے اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کی شدت اپنی کمر پر محسوس کرتی آنسو بہا رہی تھی۔
اتنی آزمائشوں کو پار کرنے کے بعد ان دونوں کے بیچ آئی دوریوں کا آج خاتمہ ہو گیا تھا۔ ثنایا نے اس کی آغوش میں مچلتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا، مگر وہ اس کی کمر پر مزید دباؤ بڑھا گیا تھا۔ سن یارا، اب یہ دوریاں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس نے اس کے کان کے پاس لب لاتے اس کے کان کی لو کو شدت سے دانتوں تلے دباتے کہا تو ثنایا کی جان لبوں پہ آئی۔ پرنس کے گرم جھلساتی سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کیے وہ کپ کپانے لگی۔ ثنایا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آج پورے حق سے اپنی سانسیں تم میں انڈیل کر تمہیں اور مجھ کو ہم بنانا چاہتا ہوں۔ ثنایا کا دل یک بارگی سے دھڑکا۔ تمہارے قرب کا لمس بہت قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھتا ہوا فسوں خیز آواز میں بولا۔ اس کی فرمائش پر ثنایا کے گال گلابی ہوئے اور کانوں کی لوئیں سرخی مائل دکھائی دینے لگی۔ پرنس اس کی اسی بلش کرنے کی ادا پہ ہی تو پہلی بار فدا ہوا تھا۔ وہ اس کی جان لیوا ادا پہ نثار ہوتے ہوئے خود پہ باندھے ہوئے سب باندھ توڑ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کا منہ تھوڑا اوپر کرتے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اور وہ آنکھیں بند کی اس کی سانسیں خود میں تحلیل ہوتے محسوس کر رہی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے پیاس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی، سانسیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ اس کی شوریدہ جذبات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تلاطم برپا تھا، جسے روک کر پانا ثنایا کے بس میں نہ تھا۔ اتنے سالوں کی تشنگی تھی جو مٹنے نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ثنایا کے مدھم پڑتی ہوئی سانسوں کو محسوس کیے، اس کے لبوں کو آزادی دی تھی، اور پھر پوری جان سے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر پر بالوں کی چوٹی کے نیچے سے ہاتھ گزارتے ہوئے اس کی کمر سہلائی تھی تو ثنایا نے گہرا سانس لیا، خود کو نارمل کیا۔ سن یارا، آج مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، مجھے بس اپنی سنانی ہے اور تمہیں محسوس کرنا میرے عشق کو جو جنون میں ڈھل چکا ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا اور بڑے پیار اور نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، پھر اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ کی دوسری سائڈ پہ رکھا تھا۔ مجھے دیکھو یار، ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تم نے، کہ اتنا برا ہوں میں؟ نہیں، آپ برے نہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ تو پھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ ہے، جب مزار پر آپ کو شلوار قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو آپ کو پہچان نہیں سکی، آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے، آپ کو میری نظر لگ گئی تھی شاید، جو آپ کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب ڈر لگتا ہے آپ کو نظر بھر کے دیکھنے سے، کہیں آپ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ نگاہیں نیچے کی اسے اپنے وسوسوں اور ڈر سے آگاہ کر گئی۔ اس نے نم پلکوں سے کہا تھا، یہ جسٹ آپ کا وہم ہے، آپ کے دیکھنے سے تو میری عمر میں اضافہ ہوگا، مجھے نئی سانسیں ملیں گی۔ اس کے دونوں شانوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی لگاتے ہوئے بولا۔ دونوں کی ستوان آنکھ ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھیں۔ ثنایا اس کی انتہائی قربت سے سہمے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگی۔ اتنے سالوں اپنی جدائی کا درد دے کر تڑپایا ہے، ابھی تو آپ کو اس کی بھرپائی کرنی ہے۔ آئی سویئر، اتنا نہیں تڑپاؤں گا جتنا آپ نے مجھے تڑپایا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے اسد قریب کیا تھا اور اپنی شدتوں سے اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ ایک تھا ٹرکش ایکٹر، بگڑا مغرور رئیس زادہ، اپنی منمانیاں کرنے والا، صنف مخالف کے دلوں پر راج کرنے والا۔ پھر ایک دن وہ ایک نازک سی کانچ کی بنی سادہ سی لڑکی سے ملا۔ اس لڑکی نے اپنی پاکیزگی سے اس سرپھرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، عزت کرنے پر مجبور ہو گیا، مگر ایک دن اس لڑکی نے اس لڑکی کو جدائی کا صدمہ دیا تو وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے وہی لمحات یاد کرتے ہوئے کرب زدہ آواز میں کہا۔ ثنایا آنسو بہاتی ہوئی اپنے کانوں میں اس کی سرگوشیاں سننے لگی۔ پرنس کی بھاپ اڑاتی ہوئی گرم سانسیں اسے جھلسانے لگی۔ اس لڑکی نے اسے سزا دی، خود کو اس لڑکے سے دور کر کے۔ جانتی ہے اس لڑکے نے اس کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کیسے پاگلوں کی طرح سڑکوں پہ آدھی رات تک مارا مارا پھرتا تھا، مگر وہ اسے نہیں ملی۔ اس کی یاد میں وہ لڑکا پل پل مرا تھا۔ پرنس نے کہتے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ ثنایا کو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس بھٹکے ہوئے گنہگار لڑکے نے اپنے رب کو ڈھونڈا تو اس کے شفیق الرحمن نے اس پر اپنی رحمت کی برسا دی، اسے تحفتاً اس کی خوشی لوٹا دی۔ جانتی کہ اس کی خوشی کیا تھی؟ کیا؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پرنس کے لبوں کے لمس اسے اپنی کمر پر محسوس ہوئے۔ تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے میرے لبوں پہ بس یہی دعا تھی، اے میرے پروردگار، مجھے میری مغفرت فرما، مجھے میری محبت لوٹا دے۔ کہتے ہوئے پرنس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ثنایا نے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے ندامت اور پشیمانی کے آنسو دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہوتے ہوئے وہ بھی پلٹ کر شدت سے اس کے گلے لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ شش! اس کو روتے ہوئے دیکھ کر پرنس نے اس کے موتیوں کی مانند گرتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے انابی لبوں سے چنا اور پھر اس پر جھکا تھا۔ میری وجہ سے پہلے ہی تم بہت رو چکی ہو، اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تا عمر یہ وعدہ ہے میرا۔ اس نے باری باری اپنے لب اس کی بھیگی آنکھوں پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔
ثنایا آنکھیں مونتے اس کی آغوش میں تھی۔ پرنس نے گھمبیر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے شرارت سے اس کی گردن پہ اپنی بیئرڈ کو رب کیا تو ثنایا بنا آنکھیں کھولے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں زور سے بھینچ کر جی جان سے لرزی تھی۔ اس کا ہر عمل اتنا جان لیوا تھا کہ اسے اس کے ہر لمس سے اپنی جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فریش ہو کر گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ کر صاف کیا اور اپنے بیڈ روم سے نکل کر کچن کی طرف گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پراٹھے کے پیڑے بناتی ہوئی ثنایا کی کمر میں بازو گزارتے ہوئے اسے پشت سے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے نم بالوں کی لٹیں اس کے گالوں کو چوم رہی تھیں۔ آپ کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی؟ نو، میں پراٹھا وراٹھا نہیں کھاتا۔ میں نے تو اپنی لائف میں کبھی پراٹھے کی شکل بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے پراٹھے میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں؟ مجھے نہیں پتہ کیلوریز کا۔ یہ اصل دیسی گھی سے بنا لچھے دار پراٹھا ہے اور اسے کھانے سے کوئی موٹا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر آپ موٹے ہو بھی گئی تو کیا ہوا، سب یہی کہیں گے کہ دیکھو بیوی کتنا خیال کرتی ہے۔ وہ پراٹھا بیل کر توے پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ اور ذرا پیچھے ہو جائے، کونین آتا ہی ہوگا، کیا سوچے گا؟ اس کے دونوں بازو اپنے گرد سے ہٹانے لگی۔ کیا سوچنا ہے؟ ہمارے بیٹے نے یہی سوچے گا کہ ماما بابا اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیا بھائی یا بہن لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اف، آپ کتنے بے شرم ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تو پرنس اس کے شرمانے پہ مسکرانے لگا۔ آپ بے شرم ہونے کہاں دیتی ہیں؟ شرما کر مجھے رک جانے پہ مجبور کرتی ہیں۔ پلیز، وہ خفکی سے منہ پھلا کر بولی۔ پرنس شیشے کے بال میں ایگ بیٹر سے انڈا پھینٹنے لگا۔ مسکراہٹ ہنوز لبوں پہ قائم تھی، کسی ماہر شیف کی طرح پھرتی سے اس کے ہاتھ کام میں مصروف تھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بریک فاسٹ بنانے میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں۔ وہ کیوں، میں بنا رہی ہوں نا، کل ہی تو ہماری شادی ہوئی اور آج تم سے کام کروا رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اور ویسے بھی ہمارے بیٹے کی خواہش تھی کہ اس کی ماما زیادہ کام نہ کریں تو سوچا مل کر کام کرتے ہیں، اس سے پیار زیادہ بڑھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پاس پاس۔ ہاؤ رومانٹک، وہ اس کے شانے سے اپنا شانہ مس کرتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا۔ ثنایا نے اس پہ غور کیا، وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، ہلکی سی بڑھی شیو، سنہری بال، اس کی بلیک ٹی شرٹ سے ڈھانکتے بائسپس والے بازو۔ آپ کیا کام کریں گے؟ ابھی کچھ سوچا نہیں، ایک دو جگہ انٹرویو دیا تھا مگر ابھی کال نہیں آئی کہیں سے بھی۔ آپ جس شعبے میں ماہر ہیں آپ اسی میں ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، میں وہ کام دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ ضروری نہیں کہ ہر مووی میں بولڈ سین کیا جائے تو ہی وہ ہٹ ہوگی، آپ صاف ستھری مووی بھی تو کر سکتے ہیں، کچھ ایڈز کر لیں جس سے آپ کا کام بھی ہو جائے اور گناہ بھی نہ ملے۔ ثنایا نے اسے نئی راہ سجھائی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم مادام۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ادب سے بولا، مگر خبردار جو کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب بھی آنے دیا۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں چمچ اٹھائے بولی۔ وہ کیوں؟ پرنس نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ خوشمکی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، بیکاز یو آر اونلی مائن پرنس چارمنگ۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے کیونکہ مجھے تو بہت مزہ آیا، لیکن کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔